الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل درجات مما عملوا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج ہمارا موضوع ہے تزکیہ نفس کی اہمیت۔ میرے بھائی بزرگوں، انسان دو چیزوں کا نام ہے، ایک بدن اور دوسری روح۔ بدن کی حیثیت مکان کی سی ہے، روح کی حیثیت مکین کی سی ہے۔ بدن نقلی انسان ہے، روح اس میں اصلی انسان ہے، جسے مٹی سے بنا، جبکہ روح اللہ کے امر سے آئی ہوئی ایک چیز ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر انسان بنتی ہے۔ جسم کے بننے کی جگہ ماں کا پیٹ ہے۔ اگر کسی بچے کا جسم رحم مادر میں ٹھیک نہیں بنا تو دنیا میں آ کر وہ ٹھیک نہیں بن سکتا۔ مثلا ایک بچہ ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوا، دنیا کے ڈاکٹر جتنا مرضی زور لگا لیں وہ اس کی آنکھیں نہیں بنا سکتے۔ ایک بچے کے ہاتھ کی انگلیاں ہی نہیں ہیں تو ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر اس کی انگلیاں نہیں بنا سکتے۔ طبیب حضرات کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے بچے میں جو کمی رہ جائے وہ دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی۔ بالکل اسی طرح یہ زمین آسمان کا پیٹ انسان کی شخصیت بننے کی جگہ ہے، اس کی عادات، اخلاق، رفتار، گفتار، کردار کے بننے کی جگہ یہ دنیا کا پیٹ ہے۔ اگر کسی کی شخصیت میں کوئی کمی رہ گئی، آخرت میں جا کر وہ کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ دنیا کی زندگی کا ہمارا وقت بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اپنے کو کچھ بننا ہے، بنانا ہے۔ زندگی مختصر ہے مگر قیمت کے اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ زندگی کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہیں سے ہم بن کے آخرت میں تیار ہوں گے۔ کیا بنیں گے؟ جتنا کوشش ہوگا جس چیز کے لیے بننے کی۔ جو انسان اپنے آپ کو صحیح کر لے، سترہ کر لے، جو اپنا تزکیہ کر لے، اس نے یقیناً اس زندگی کی قدر و قیمت پہچان لی۔ تزکیہ عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوٹ نکالنا، صاف کرنا۔ مثال کے طور پر میلا کپڑا ہے، اس کی میل کو اگر دور کرنا چاہیں تو صرف ہاتھ پھیرنے سے وہ دور نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گیا؟ ہاتھ پھیرنے سے وہ دور نہیں ہوگی، استری پھیرنے سے دور نہیں ہوگی، بلکہ اس میل کچیل کو دور کرنے کے لیے اس کو پانی میں ڈالنا پڑے گا، صابن لگانا پڑے گا، نچوڑنا پڑے گا۔ جب 2-3 مرتبہ اس کو دھوئیں گے تو اس کپڑے کی میل دور ہو جائے گی۔ اس ساری طریقہ کا کار کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اس کپڑے کا تزکیہ ہوا، اس سے میل جدا ہو گئی، اس سے کھوٹ جدا ہو گئی۔ اسی طرح انسان کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، مگر ہر چیز کے تزکیہ کا طریقہ جدا ہے۔ سونے میں اگر کھوٹ ہو تو صابن اور پانی سے تو دور نہیں ہوتا، اس لیے سونار اس سونے کو پگھلاتا ہے، اس کے لیے آگ کام آتی ہے۔ جب وہ پگھل جاتا ہے تو کھوٹ سونے سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح کپڑے کی تزکیہ کا طریقہ جدا، سونے کے کوٹ کو دور کرنے کا طریقہ الگ، اسی طرح انسان کے من کے کوٹ کو دور کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ یہ تزکیہ اتنا اہم ہے،
اللہ کے نزدیک جو تزکیہ کی اہمیت ہے، یہ تزکیہ اتنا اہم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف بنانے کے بعد جب دعا مانگی کہ اللہ میں نے تیرا گھر تو بنا دیا، اب اس گھر کو آباد کرنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیجئے، تو اس وقت دعا مانگی کہ وہ ایسے رسول ہو، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، بھیج ان میں رسول انہی میں سے جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کو پاک کرے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یہاں ان کی 4 خوبیاں گنوائی گئی۔ ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، ان کو کتاب کی تعلیم دے اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ بھی کرے، ان کا تزکیہ کرے۔ یہاں چوتھی خوبی یہ بیان کی ہے کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کریں، ان کو سترہ کریں، ان کے من کو صاف کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا اور وہی 4 صفات جو مانگی گئی تھیں دعائے ابراہیمی میں، انہی کا تذکرہ کیا، لیکن ترتیب کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا۔ اب ترتیب میں یوں فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جیسے کہ ہم نے ایک رسول تمہاری طرف تم میں سے ہی بھیجا، وہ تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں تزکیہ کے لفظ کی ترتیب بدل کر پہلے لائے، یعنی دعا ابراہیمی میں وَيُزَكِّيهِمْ کا لفظ آخر پر ہے اور آیات بعثت میں اللہ تعالیٰ نے وَيُزَكِّيكُمْ کا لفظ دوسرے نمبر پر فرمایا، گویا اس لفظ کو چوتھے نمبر کی بجائے دوسرے نمبر پر لے آئے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، دانا کا کوئی کام دانائی سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ، اس میں بھی کوئی حکمت ہے، پروردگار عالم نے اس میں بھی حکمت پوشیدہ رکھی ہے کہ اس لفظ کو پہلے لایا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تزکیہ کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 7 مرتبہ قسمیں کھائی ہیں۔ کوئی اور ایسا کام نہیں جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں لگاتار 7 چیزوں کی قسمیں کھائی ہو۔ ہاں، سورۃ الشمس میں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ 7 مسلسل قسمیں اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں۔ ہاں، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ اسے روشن کر دے، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لے، آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اس نے بچھایا، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے درست کیا، پھر اسے بدی اور نیکی سبھی سمجھائی، پس وہ کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری قسمیں اسی بات پہ کھائی جا رہی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائیں۔ دیکھو، بڑے لوگ یا بڑی ہستیاں جب کوئی ایک بات کہہ دیں تو ایک مرتبہ کہنا ہی کافی ہوتا ہے، اور اگر کہنے کے ساتھ قسم بھی کھا لیں تو بڑی تاکید ہوتی ہے۔ 7 قسمیں کھائیں۔ 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 7
پھر ایک قسم نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہستی اور 7 مرتبہ قسمیں کھا کر پھر فرمایا جو سترہ ہوا، جس نے اپنے کو پاک کیا، جو من کو صاف کیا وہ فلاح پا گیا، اور جس نے اپنے من کو سترہ نہ کیا وہ ناکام ہو گیا۔ تو اس تزکیہ نفس کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور آج اس کو حاصل کرنے سے ہم بالکل غافل ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔